نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب العزت کا ہم سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس کا ایک بہت اہم فریضہ نماز جمع پڑھنے کا موقع عنایت کرنا۔ دوستو خطبے کے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس آیت کے اندر انسان کے زندگی کا مقصد اور مقصد حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا۔ ہم ان سے رزق نہیں چاہتے، ہم ان سے مال و دولت نہیں چاہتے، ہم ان سے دنیا کی کوئی اور چیز نہیں چاہتے، بلکہ ہم نے ان کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد بہت ساری دنیاوی ضرورت اور بہت ساری دنیاوی امور سے اس کو وابستہ کر دیا۔ کھانا اس کی ضرورت، پینا اس کی ضرورت، لباس اس کی ضرورت، گھومنا اس کی ضرورت، اتنے ضرورت اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ وابستہ کر دیا جس کو کرنے کے اندر انسان 24 گھنٹے میں پریشان ہے۔ ان تمام ضروریات کے مد مقابل اور اسی کے اپوزٹ میں ایک مقصد بھی اللہ رب العزت نے ان تمام ضروریات کے ساتھ ساتھ دیا اور فرمایا کہ جو انسان ان تمام ضروریات کو پسے پشت ڈالے گا اور پیٹھ کے پیچھے رکھے گا اور اس مقصد پر عمل کرے گا اور اس مقصد کے اوپر کہا کہ عمل پیرا ہوگا تو وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر جو کہ لامحدود زندگی ہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائی ہے اس زندگی کے اندر بھی کامیاب۔ جس طرح سے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر مقصد کے پیدا ہو، یہاں تک کہ وہ دنیا اللہ رب العزت نے جس کو متاع الغرور کہا ہے، وہ دنیا جس کو اللہ رب العزت نے دھوکے کا گھر کہا ہے، وہ دنیا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ فنا ہونے والی ہے، ویسے دنیا کے اندر بھی کسی چیز کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کو پتہ لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے اور بغیر فائدے کے پیدا ہی نہیں بنی ہی۔ کرسی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ سکے۔ یہ پنکھا جو چل رہا ہے یہ بھی ایک مقصد کے تحت ہے کہ یہ ہوا دے سکے۔ جو بلب ہمارے سروں کے اوپر چڑھ رہا ہے اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ ہم کو روشنی سے آراستہ کر سکے۔ ہر چیز کا مقصد ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اور وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، جو دھوکے کا سامان ہے،
ایسے دنیا کی چیزوں کا بھی ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، تو کیا انسان فضول پیدا ہو گیا؟ اسی کو اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم سوچتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا، تم کو عبث پیدا کیا گیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم کو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ مقصد کو اللہ رب العزت نے برادریوں کے اندر تقسیم کیا، وہاں بھی اللہ رب العزت نے مقصد کو کہا کہ پیش نظر رکھا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے انسانوں کو ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا اور ان کے اندر برادری کو بنایا، قبیلے کو بنایا، خاندان کو بنایا، اور یہ برادری اور یہ خاندان کہا کہ لتعارفوا، ہم نے تعارف اور پہچان کے لیے بنایا، لیکن مقصد ہمارا ایک ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہیں بھی اللہ نے مقصد کو بتایا۔ ایک انسان ہے جس کے پاس کہا کہ دنیاوی کوئی چیز ہے نہیں، خستہ حالت ہے، کھانے کے لیے کہا کہ کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے کہا کہ پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، اور ضرورت اشیاء کہا کہ اس کو کسی طریقے سے مہیا نہیں ہے، لیکن اس کے زندگی کے اندر اللہ کے احکام ہے، اس کے زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے ہیں، اس کے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کے کہا کہ سنت ہے۔ فرمایا دنیاوی اعتبار سے ہم کو وہ کمزور نظر آئے گا، لیکن حقیقتاً دنیا کے اندر بھی وہ شخص کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ لیکن اس کے برعکس ایک انسان ہے جس کے پاس کہا کہ ہر چیز مہیا اللہ نے کر رکھی ہے، اور دنیا کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان تمام ضروریات کہا کہ اس کے پاس مہیا ہے، لیکن مقصد اس کے زندگی کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے نہیں، اور نبی کے طریقے اس کے زندگی کے اندر نہیں ہے۔ تو دوستو یہ دنیا کے اندر تو بظاہر ہم کو عیش و عشرت کے اندر رہتے ہوئے ہم کو کامیاب نظر آئے گا، لیکن واقعتاً دنیا کے اندر بھی وہ ناکام ہے، اس لیے کہ مال اللہ رب العزت نے دیا ہے، لیکن زندگی کے اندر چین و سکون ہے نہیں۔ دوستو نرم نرم بستر تو وہ خرید سکتا ہے، لیکن سکون کی چین کی اور نیند نہیں خرید سکتا۔ دوستو وہ آئینہ تو خرید سکتا ہے، لیکن جسم کی خوبصورتی اور جسم کی بناوٹ کہا کہ وہ خرید نہیں سکتا۔ کہا کہ اپنے پیسوں کے ذریعے اپنے بہادری کے ذریعے کہا کہ قلم تو اپنے گھر کے اندر لا سکتا ہے، لیکن اس قلم کے ذریعے کہا کہ علم نہیں خرید سکتا، اس پیسوں کے ذریعے کہا کہ ذہانت نہیں خرید سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو بظاہر وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہے اور آخرت کے بھی اندر ناکام ہے، جس کے زندگی کے اندر اللہ کے احکام نہ ہو اور نبی کے طریقے نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور امت محمدیہ میں پیدا ہونا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب سے دنیا بنائی ہے اور دنیا کے تمام چیزیں بنائی ہے، اللہ رب العزت نے تمام دنیا کو بنانے کے بعد بھی کسی چیز کے اوپر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ حالانکہ ہمارے سب سے بڑے اگر کوئی محسن ہے، ہمارے سب سے بڑے اگر کوئی خالق ہے اور احسان جتلانے کے لائق ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا ہے، لیکن یہ نہیں کہا اے بندو میں نے آپ کے لیے آسمان کو بنایا ہے اور یہ میرا احسان ہے آپ کے اوپر، کہا کہ نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زمین کو بنایا اور زمین بنانے کے بعد انسانوں سے یہ نہیں کہا کہ انسانوں میں تمہارے لیے زمین کو بنا رہا ہوں، یہ اور میرا جو ہے آپ پر احسان ہی نہیں کہا، لیکن ایک جگہ احسان جتلایا۔ کہاں احسان جتلایا ہے؟
کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجنے کی باری آئی دنیا کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے کہا اے انسانوں اے مومنوں اب سن لو میں اب احسان جتلاتا ہوں اس لیے کہ آپ کو میں نے اتنی نعمت دی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم ہماری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو بھی شمار نہیں کر سکتے. اس کے باوجود بھی میں نے احسان نہیں جتلایا لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے اور آپ کی وہ ذات ہے اور آپ کا وہ مرتبہ ہے آپ کا وہ مقام ہے آپ کا وہ رتبہ ہے. جب اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا بھیجا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اے ایمان والو اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے محبوب کو میرے نبی کو بھیجا. دین بچے گا دین کی محنت ہونے کے بعد دین باقی رہے گا دین کی محنت ہونے کے بعد. اللہ رب العزت نے ہم کو جو ہے مقصد بتلا دیا ہے کہ انسانوں یہ ایک راستہ ہے جو گمراہی کی طرف جاتا ہے اور یہ ایک راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے جنت کی طرف جانے والا ہے اللہ کی رضا کی طرف جانے والا ہے. اور فرمایا جو یہ راستے کو اختیار کرے گا کہا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا اور جو اس راستے کو اختیار کرے گا جو کہ صراط مستقیم اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. اور ایسے کامیاب نہیں کہ دنیا میں ہی کامیاب بلکہ دنیا میں تو ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو کامیاب بنائیں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے. اسی دین کے خاطر ہمارے اسلاف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے صحابہ جتنی تکلیف برداشت کیے ہیں اور جتنی مشقت اٹھائے ہیں خدا کی قسم ہم ان کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کرنا ہے اور میری خستہ حالت ہے اور میں کالا کروٹا ہوں مجھے کوئی لڑکی دینے والا ہے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا محمد عربی جس گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے اس گھر کی طرف چلے جانا اور کہنا کہ آپ کی لڑکی جو ہے ان کے نکاح میں دینا ہے. اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ کالے کلوٹے صحابی خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لیے ہوئے اس گھر کی طرف جاتے ہیں. جب گھر کی دہلیز پر پہنچتے ہیں اور اس چوکٹ کے اوپر جب نظر پڑتی ہے تو اس بچی کا باپ کہا کہ اس چوکٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ صحابی سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد کہا کہ بات چیت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے گھر پر بھیجا ہے اور آپ کی بچی میری نکاح میں چاہیے. تو وہ باپ کہتا ہے جس کا ابھی ایمان پختہ نہیں تھا جو احکامات پر چلنے والا نہیں تھا نبی کے طریقے پر چلنے والا نہیں تھا اس نے کہا کہ آپ تو کالے کلوٹے ہیں اور میری بچی کہا کہ تمام عرب کی خوبصورت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن دوستو تاریخ میں لکھا ہے کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اس دروازے سے لگ کر کہ وہ نوجوان بچی بھی سن رہی تھی ان دونوں کے کلام کو. جب یہ صحابی تھوڑے سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ بچی کہا کہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابو جان وہ صحابی کو مت دیکھو وہ کالے کلوٹے ضرور ہے لیکن جن حضرت نے ان کو بھیجا ہے اور جن شخصیت نے ان کو کہا کہ اپنے گھر کی طرف روانہ کیا ہے ان شخصیت کو تو دیکھو. ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا مجھے تو میں یہ کائنات کو کبھی نہیں بناتا یہ زمین کو کبھی نہیں بناتا یہ آسمان کو کبھی نہیں بناتا. کہا کہ یہ کائنات کو کبھی نہیں سجاتا یہ جنت کو کبھی نہیں بناتا. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مجھے مبعوث کرنا تھا پیدا کرنا تھا بھیجنا تھا اس لیے میں نے تمام کائنات کو سجایا ہے اور تمام کائنات کے نظام کو چلایا. ایسے نبی جس کی ہر چیز کی تعریف
خود قرآن کرتا ہے، خود اللہ کرتا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں قرآن سے کہا جائے، قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں، اگر آپ کے گیسوؤں کے بارے میں، آپ کے بال کے بارے میں، آپ کے زلفوں کے بارے میں اگر قرآن سے پوچھا جائے، قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اگر آپ کے علم کے بارے میں، آپ کے ذہانت کے بارے میں، آپ کے فقہ کے بارے میں اگر قرآن سے کہا جائے، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اگر قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے سرکار کے اخلاق ایسے اخلاق تھے کہ تمام اخلاق والوں سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر یہ صحابی جا رہے ہیں، اور ان کا والد جو لڑکی کا والد تھا وہ واپس کر رہے ہیں، لیکن بیٹی نے کہا کہ اس صحابی کو مت دیکھو، بلکہ جس نے ان کو بھیجا ہے وہ شخصیت کو تو دیکھو، دونوں جہاں کے سردار ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار ہے۔ اس باپ نے لڑکی کا مانتے ہوئے بلایا اور کہا کہ آپ کی جو شرط منظور ہے اور میری لڑکی آپ کی نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ صحابی رسول ان کے پاس اتنا بھی ساز و سامان نہیں تھا کہ اپنی شادی کی ضروریات جو ہے اشیاء خرید سکے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا تو نکاح طے ہو گیا ہے، بات چیت بھی ہو گئی ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ جس سے میں جو ہے سامان خرید سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند درہم ان کو دیے اور کہا کہ بازار میں جائیے اور سامان شادی جو بھی آپ کو لگتا ہو کہا کہ فوراً خرید کر آئیے، چند دنوں کے بعد آپ کی شادی کی جائے گی۔ یہ صحابی ان درہم کو لے کر بازار کی طرف چلتے ہیں اور سامان خریدنا چالو ہو جاتا ہے۔ آدھا سامان خریدتے ہیں تو آواز لگتی ہے کوئی جو اللہ کے راستے کے اندر اپنی گردن کٹانے والا ہے، کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، کوئی آج اسلام کے لیے کہ ضرورت ہے اپنے بیوی کو بیوہ کرنے والا۔ تو یہ صاحب جن کی ابھی شادی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامان کا شادی کا سامان خریدنے کے لیے کہا کہ بھیجا تھا، اور ان کو نکلنے کا حکم بھی نہیں تھا اللہ کے راستے کے اندر، لیکن ان کے کانوں تک آواز جب پہنچتی ہے کہا کہ اپنے تمام سامان جو انہوں نے خریدا تھا اپنے سامان کو واپس کر دیتے ہیں، اور کہا کہ ایک کالی پٹی کہا کہ آنکھوں کے اوپر باندھ دیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ہاتھ کے اندر تلوار لیتے ہیں اور کہا کہ اللہ کے راستے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اتنا لڑتے ہیں کہا کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کو لانے کا حکم دیتے ہیں، تمام صحابہ جو کہ شہید ہو گئے اور جو زخمی ہو گئے، کہا کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کوئی بہت زیادہ زخمی ہوگا، کہا کہ تمام کو لے جایا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، لیکن وہ صحابی جو آنکھوں پر پٹی باندھ کر کہا کہ میدان جہاد کے اندر کہا کہ لڑ رہے تھے اور شہید ہو گئے، ان کو کوئی نہیں اٹھاتا، اور اس ڈر سے نہیں اٹھاتا ہو سکتا ہے یہ دشمن ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں حکم دیتے ہیں کہا کہ ان صحابی کو بھی لے کر آؤ۔ جب لایا جاتا ہے اور چہرے سے نقاب کو کہا کہ اس پٹی کو اٹھایا جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے اندر آنسو ہے، اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ان کی تو شادی تھی اور میں نے ان کو کچھ درہم دے کر کہا کہ بازار کی طرف بھیجا تھا، اور یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ جو ہے سامان خرید لو اور چند دن کے بعد آپ کی شادی میں کر دیتا ہوں۔ یہ حکم جو میں نے حکم دیا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، کہا کہ یہ ان کے واسطے نہیں تھا، لیکن قربان جاؤں حضرت ذوالبین پر، کہا کہ میری آواز پر لبیک کہا، اور اپنی کہا کہ شادی کی جو خواہش تھی اس خواہش کو بھی جو ہے پس پشت ڈال دیا، اور کہا کہ اللہ کو جو ہے پیارا ہو گیا۔ نہلایا جاتا ہے اور کفنایا جاتا ہے۔ جب جنازہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے پنجوں کے بل چڑھ رہے ہیں اور تمام صحابہ سیدھے چڑھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب، اے پیارے آقا، ہم تو سیدھا چڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے
آپ جو ہے पंजों के बल चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनकी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास इतनी मकबूल हुई है और इनका अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास इतना मर्तबा और मुकाम हो गया है कि इनके जनाजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने फरिश्ते भेज दिए हैं कि मेरा पैर रखने के लिए जगह नहीं। जब कब्र के अंदर सुलाया जा रहा था, उतारा जा रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको उतारा और उतारने के बाद जब कफन कहा कि उनसे उनके चेहरे को बराबर कर कर कहा कि मिट्टी डालने का टाइम आया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आंखों के ऊपर ऐसा पट्टी बांध ली और ऐसा कपड़ा डाल दिया। सहाबा कहने लगे और मुस्कुराने लगे। हुजूर पाक सहाबा कहने लगे कि हम अजीब नजर देखते हैं, आप चल रहे होते तो आप रो रहे थे और कब्र के अंदर जब आपने उनको दफन करने का इरादा किया और मिट्टी डालने का वक्त आया तो आप मुस्कुराए और अपने आंखों को कहा कि पट्टी से कहा कि ढक दिया, क्या माजरा है, क्या बात है, हम समझ नहीं सक रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वाकईतन इसने वो मर्तबा पाया है, इसने वो मकाम पाया है कि ऐ मेरे सहाबा अभी कब्र के अंदर इसको सुलाया गया, अभी मिट्टी डालना बाकी है, अभी हमको घर जाना बाकी है, लेकिन पूरे झगड़े कर रही है कि ये मेरा शोहर है, ये मेरा शोहर। अपनी ख्वाहिश को और अपनी ज़रूरियात को अल्लाह के दीन के हवाले कर दिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए हवाले कर दिए, तो अल्लाह ने ऐसा मकाम और मर्तबा दिया कि दुनिया अश करते रहेगी। अगर अल्लाह के अहकाम पर चलने वाले 100% अगर हम बन जाएंगे, आज भी वही मदद आ सकती है जो सहाबा किराम के ज़माने में आई थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मदद आई थी आज भी आ सकती है। आज भी वही नमाज है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पढ़ी जाती थी। आज वही कुरान है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पढ़ी जाती थी। आज वही रोज़ा है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहा कि रखा जाता था। आज वही हज है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किया जाता था। लेकिन आज जो इखलास और ईमान है हमारा, वो ईमान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का नहीं रहा। इस वजह से हमारी इबादतें खोखली हो गई। हम कुरान तो पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ना हमारा अकारा पर बेकार हो गया है। हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, कहा कि मस्जिदें तमाम भरी हुई है, लेकिन इखलास से खाली है, अल्लाह के खौफ से खाली है। आज दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, सिर्फ आजान होती है, आ जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, दिल के अंदर खौफ नहीं रहने की वजह से वो नमाज का मजा, वो कुरान का मजा और वो चाशनी और वो ईमान की हलावत हमारे दिल से आज निकल गई। करोड़ों से है नमाज पढ़ने वाले, हजारों से है रोजे रखने वाले, हजारों से है ज़कात देने वाले, लेकिन दिल के अंदर का जो खौफ था वो खौफ हमारा खत्म हो गया। अल्लाह के अहकाम को मानने का जज्बा दिल के अंदर से निकल गया। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मानेंगे, अल्लाह के मानेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के अंदर भी उसको कामयाब कर बताएगा। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असर का वजू कर रहे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए आए, आंखों के अंदर आंसू है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमान आप तो चौड़े चकले हो, आप तो ताकत व कुव्वत के कहा के पहाड़ हो, आप तो बड़े बहादुर हो। मैंने उमर को रोते हुए देखा, मैंने अबू बकर को रोते हुए देखा, मैंने अबू हुरैरा को रोते हुए देखा, ऐ सलमान आपको रोते हुए हमने कभी नहीं देखा, लेकिन क्या बात है आप रो रहे हैं? हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि दरअसल बात ये है, मसला ये है कि मेरे घर के अंदर मेरा मासूम एक बच्चा है और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो मर्ज़ुल वफ़ात के अंदर है। मैंने कहा कि प्याले के अंदर पानी लाया हूँ, आप इस पर दम कर दीजिए, मैं इस पानी को मेरे बच्चे को पिलाऊंगा। मुझे पता नहीं कि मैं असर की नमाज पढ़ लूं और मेरा बच्चा जो है जिंदा रहे, इतनी तबीयत खराब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले को लेते हैं, लेने के बाद उस पर दम करते हैं और कहते हैं कि सलमान फौरन चले जाना, और जाने के बाद कहा कि बच्चे को पिलाकर नमाज अभी खड़े होने वाली है, नमाज के अंदर कहा कि आप शरीक हो जाओ। घर के अंदर अगर कोई बीमार हो तो हमारा दिल नमाज के अंदर नहीं रखता, हालांकि नमाज के अंदर कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज की शिफा रखी। खैर सहाबी रसूल थे वो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत याफ्ता थे।
وہ اس پیالے کو لیتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ گھر کے اندر بھی نہیں گئے، باہر کوئی ایک شخص کو، ایک صاحب کو دے دیا اور کہا کہ میرے بچے کو پلا دے، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے صف کے اندر مجھے کھڑا ہونا ہے۔ اور چند ہی لمحات کے اندر کہا کہ نماز کھڑے ہونے والی ہے، فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور نماز کے اندر کہا کہ شریک ہو گئے۔ جب نماز ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد کہا کہ دعا ہو گئی، اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگے اور دل کے اندر یہ بات تھی کہ اب میرا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ مرض الوفات کے اندر اپنے بچے کو چھوڑ کر آئے تھے۔ فوراً جو ہے دوڑنے لگے، دوڑنے کے بعد کہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھے، پھر فوراً دوڑتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چمٹ جاتے ہیں اور آپ کے سینے لگ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ابھی تم گھر کی طرف دوڑ رہے تھے اور پانی جو ہے آپ نے پلایا بچے کو اور یہ دیکھنے کے لیے اور یہ پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آپ جا رہے تھے، تھوڑے ہی دیر آپ جو ہے دوڑے اور فوراً میرے طرف آیا، کیا ماجرا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی واقعتاً خدا کی قسم جو اللہ کے نبی کی مان لیتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اصل سے پہلے کا یہ مسئلہ تھا کہ میرے بچے کی کہا کہ اتنی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ میں اثر کی نماز پڑھوں اور میرا بچہ زندہ رہے، اتنا جو ہے کمزور ہو گیا تھا، اتنا بیمار ہو گیا تھا، ایسے حالت کے اندر، ایسے کنڈیشن کے اندر کہا کہ میرا بچہ پڑا ہوا تھا، لیکن میں نے آپ کے پاس اس پیالے کو لے کر آیا، آپ نے دم کیا اور اس پیالے کو رکھ کر کے آپ جو ہے آپ نے حکم دیا تھا کہ نماز کے اندر شریک ہو، آپ کے حکموں کو میں نے پورا کیا، نماز کے اندر شریک ہوا اور اب جا رہا تھا بچے کی خیریت پوچھنے کے لیے، لیکن میرے ذہن کے اندر آیا کہ نماز کہا میرے ذہن کے اندر آیا کہ تھوڑا پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لو، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بچہ جس کے اوپر میرے کو بھروسہ نہیں تھا لیکن آپ کے حکموں کو ماننے کی وجہ سے وہ بچہ بھی میرا صف کے اندر کھڑا ہوا۔ اللہ کی مانیں گے، اللہ کے نبی کی مانیں گے تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی دیں گے، آخرت کے اندر بھی دیں گے۔ دوستو یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا چھوٹنے والی ہے، اصل جو چیز ہے ہمارا ایمان، ہمارے اعمال جو ہے کام آنے والے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا کہا ایک کندھا دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک کندھا دینے والے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسین ہے، ایک کندھا دینے والے حضرت حسن ہے، ایک کندھا دینے کے لیے اتفاق سے پہنچ گئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب قبر کے پاس جاتے ہیں اور یہ منظر دیکھتے ہیں کہ حضرت علی جو شیر خدا تھا آج بلک بلک کر رو رہا ہے اور جو معصوم دونوں بچے بھی رو رہے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہا کہ دامن ٹوٹ گیا اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بے اختیار قبر سے مخاطب ہوئے اور قبر کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یا قبر اتدری من التی جئنا بها الی هذه بنت رسول اللہ هذه زوجۃ علی هذه ام الحسنین۔ خبر سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے خبر تجھے پتا ہے تیرے پاس کون آ رہا ہے؟ آج فاطمہ آ رہی ہے، جنت کے کہا کہ عورتوں کی سردار تیرے پاس آ رہی ہے، اور کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تیرے پاس آ رہی ہے، اور کہا حضرت علی کی بیوی تیرے پاس آ رہی ہے، اور کہا حسنین کی ماں تیرے پاس آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت قبر کو گویائی دی، قبر کہنے لگی اے ابو ذر یہاں حسب نسب چلنے والا نہیں ہے، یہاں تو اعمال چلتے ہیں، ھذا بیت عمل صالح، یہاں تو نیک اعمال چلتے ہیں۔ اگر کوئی کسی بھی خاندان کا ہو، اگر قبر کے اندر اس کے اچھے اعمال ہے تو ہم قبر والے اس سے اچھا برتاؤ کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال خراب ہے، اگر ہے بیکار ہے تو قبر کا معاملہ کہا کہ حسب نسب پر نہیں۔ لیکن دوستو میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اعلان حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھا، وہ تو بخشے بخشائے تھے، وہ تو جنت کے سردار تھے، وہ اعلان میرے لیے تھا، وہ اعلان آپ لوگوں کے لیے تھا، ہم تمام کے لیے تھا کہ ہم ہمارے زندگی کے اندر نظریں ڈالیں، غور کریں، ٹٹولے کیا واقعتاً ہماری زندگی اللہ نے جو مقصد بتلایا ہے اس مقصد کے تحت ہے؟ اگر ہے تو بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ اگر ہماری زندگی اگر اللہ کے حکم کے لائن سے اگر ہٹ رہی ہے تو دوستو آج وقت ہے، یہ وقت گزرنے کے بعد نہیں آنے والا۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ زندگی
जाने के बाद अफसोस बहुत होता है, लेकिन वो वक्त कहा कि दोबारा हमको मिलने वाला है। किसी जमाने में एक बादशाह रास्ते से चल रहा था और उसका कानून और नियम ये था कि जब वो किसी रास्ते से चलता तो उसके अदब में, एहतराम में तमाम लोग जो है खड़े हो जाते। एक रास्ते से चल रहा एक मजज़ूब बहलूल अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं। बादशाह की सवारी वहां से जा रही है, लेकिन वो ठहरे नहीं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहा कि मेरे पास बुलाओ। बुलाने के बाद कहा कि आप क्यों नहीं ठहरे? आपको नहीं मालूम कायदा कानून कि मेरे यहाँ से जब सवारी जाती है, यहाँ से नहीं किसी भी रास्ते से जाती है, तो मेरे एहतराम में लोग खड़े होते हैं, आप नहीं ठहरे? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं एक बहुत बड़े बादशाह के इबादत में था, उसकी खिदमत में था। आप कोई भी बादशाह नहीं है, आपकी वो बादशाह। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, कहा कि कौन सा बादशाह है? लगता है ये बहलूल है, मजदूर है, पागल है। अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने खादिम से कहा कि एक मामूली सी एक लकड़ी लेकर आओ। लकड़ी लाई गई, उस लकड़ी को तोड़ा और उस मजदूर को, अल्लाह वाले को कहा कि दे दिया, और ये कहकर दिया कि मैं आपको जो लकड़ी दे रहा हूँ ये सर्टिफिकेट है कि आप इस जमाने के पागल हैं। और कहा कि आपसे बड़ा अगर पागल मिल जाए तो ये लकड़ी उसको दे दें। अल्लाह वाले पर कोई बात तो असर करती नहीं, वो तो अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल होते हैं। जो अल्लाह का हो गया बस वो अल्लाह का ही हो गया। लकड़ी लिए मजदूब रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह अल्लाह कहते हुए अपने रास्ते से चले गए। बहुत दिनों के बाद ये इत्तला मिली बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को, मजदूब रहमतुल्लाह अलैह को, कि बादशाह सलामत की तबीयत बहुत खराब है, मर्ज़ुल वफ़ात के अंदर है वो, और आपको याद कर। तो ये मजदूब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अल्लाह का जिक्र वही चले गए दरबार के अंदर, जाकर बैठ गए। बादशाह सलामत से पूछने लगे, बादशाह सलामत, आप आखिरत की तरफ जाने वाले हैं, आपका बहुत बड़ा सफर चालू होने वाला है, आपके पास कोई है, सामान तैयार है, नमाज रोजा ज़कात हज है? बादशाह सलामत फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा कि अभी बहुत रोजे बाकी है मेरे ऊपर, बहुत सारी ज़कात में देना हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं सताया हूँ, उनको माफी मांगना है, बहुत सारी चीजें इबादत के ताल्लुक से, चाहे वो इबादत कहा कि अल्लाह का हक हो या फिर बंदों का हक हो, वो इबादत हो या हक़ुल्लाह। रोने लगा। तो मजदूब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि क्या बात है, क्या फिक्र की बात है? अपने थैले से लकड़ी निकाली और उसको दे दी। कहा कि आपने ये लकड़ी एक जमाने में मुझे दिए थे और ये कहकर दिए थे कि जमाने का तो पागल है, और ये भी कहा था आपने कि आपसे बड़ा पागल अगर मिल जाए उसको दे देना। मेरी नज़र में बादशाह सलामत, आपसे बड़ा पागल कोई नहीं, ये लकड़ी आपकी, आपको सलामत। ये कह करके वो बुजुर्ग चले गए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी दी है और ये जिंदगी बहुत बहुत कीमती है, इसलिए अपनी जिंदगी को गनीमत समझे। कहने वाला भी अमल का मोहताज है, सुनने वाले अमल के मोहताज है। अल्लाह दोनों को अमल के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।